عورت برائے فروخت۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھک کر دیکھا تو وہ بے بس تھی، اور میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھ جاؤ۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہوں۔ وہ خاموشی بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں نے مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، اور آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے؟ چاہے آپ مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ مجبور تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں، میں ہوٹل کے سامنے کار کی۔ ہوٹل والے نے مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں نے کار میں بیٹھ گیا اور آ کر میں نے اپنے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے کار سے اترا اور اسے کہا، ہاتھ کھا؟ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا، کہنے لگی، میں یہ گھر لے جاؤں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، بھوکا اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں۔ میری آنکھ میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا، کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں تو مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10 کے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہو یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکان محسوس کی، وہ اپنے آنسو کو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس چھوڑ کے آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا ہے نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے کوئی قیامت ہی اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی بہت بڑا دکھ لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھلا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام مصطفیٰ ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے یقین ہو گیا تو پریشانی والی کوئی بات نہیں، شوہر مر گیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور میں نے جب مامانی کو بتایا تو اس نے مجھے غلط کہا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ داروں نے ایک بوڑھے سے میری شادی کر دی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی، بھوک افلاس تھی، سڑکوں پہ گھوم کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ 1 گھنٹے کے 5000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا کی ستائی ہوئی، کیا کرتی آپ؟ چل دی۔ اب وہ ہر روز جسم بیچے کرے گا، گھر لیا ہے اور بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہارا بھائی ہے آج سے
तुम अपनी बेटियों को ले आओ, मेरे डेरे के ऊपर वाले रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बैठाया और उसके घर पहुंचाया। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में लिया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हो। आप कौन हैं? मैंने अपने ऑफिस ले आया और दुआएं देने लगी। झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा जाकर सो जाए। उसे डेरे में गया। मेरे सामने वो चेहरा गुजरा जो लड़की अपने शौहर से झगड़ रही थी कि उससे कह रही थी कि मुझे तलाक दे दो, तुमको मेरी कदर नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेबसी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती है, ज़माने का डसना क्या होता है। मैंने बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर जाड़ने वाली लड़कियों को तलाक लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कुछ सांस का रुकना, कभी नंदों का स्यापा और कभी चटनी से लड़ाई और चिठानी से लड़ाई। और ये घर की बात है, इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए, हज़ारों आंखों के आंसू देखकर अब उस घर को बात किया। औरतें खुदा की कसम मेरे मुआशरे की जंजीर में जकड़ी हुई हैं, एक कैदी हैं। कभी बाप की पगड़ी पे लिपट गई हैं, कभी सास के जहर आलूदा लहजे पे, और कभी शौहर के पे खाक हो गई, अना पे खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को तो शायद मुआशरा ही बदल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।